میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ میں 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ جس دن انتقال ہوا، انتقال سے 2 یا 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ بہت سخت تکلیف میں تھی وہ، مگر اللہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے اس وقت کہا کہ سجاد، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھے اگر مغفرت کی امید ہے تو صرف اپنی ماں کے اس جملے پر ہے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی والدہ کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت کی والدہ کے انتقال سے پہلے حضرت کی والدہ نے حضرت کو بلا کر کیا نصیحت فرمائی، آئیے ہم حضرت ہی کے زبانی اس پورے واقعے کو سنتے ہیں۔ ماں اپنے لیے کم مانتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے زیادہ مانتی ہے۔ بچیوں، اپنی ماں کی قدر پہچانو، اس سے پہلے کہ ماں کا جنازہ نکلے، اس سے پہلے کہ ماں کے سائے سے محروم ہو۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ میں 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اتنا ضرور ہے کہ جس دن انتقال ہوا، انتقال سے 2 یا 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس لٹایا۔ بہت سخت تکلیف میں تھی وہ، مگر اللہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے اس وقت کہا، مجھے لپٹا کر کہا کہ سجاد، میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھے اگر مغفرت کی امید ہے تو صرف اپنی ماں کے اس جملے پر ہے۔ مجھے اگر میرے گناہوں کی سزا ملنے لگی تو شاید میں اللہ سے یہ کہنے کی اجازت چاہوں کہ اللہ، یہ اس جملے کو قبول سامنے دیکھ لیجئے، اس جملے کی گنج کو، اس کی موسیقی دار آواز کو سن لیجئے۔ میری ماں مجھ سے خوش تھیں، آپ مجھے جہنم میں نہ بھیجیے۔ آج کل کا فیشن اپنی ماؤں کے سلسلے میں بہت بگڑ گیا ہے۔ ماں کا مقام جانتی ہو کیا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب رات میں ان کی ماں بستر کے لیے پر آرام کے لیے لیٹتی تھی تو امام شافعی ان کی خدمت کرتے تھے، سر میں تیل لگاتے، ان کا بدن دباتے تھے، اور آخر میں امام شافعی اپنی ماں کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے تھے، اور وہ کہتی تھی، بیٹا تو بہت بڑا عالم امت کا ایمان ہے، وہ جب نکلتا ہے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تو سینکڑوں لوگ سڑک کے کنارے تجھے دور سے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو کیا کرتا ہے کہ میرے پیروں کے تلوے چاٹتا ہے؟ امام شافعی کہا کرتے تھے، اماں، میں اپنے آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت چاٹتا، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہوتی۔